کیسے جئیں؟ دنیا اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، اتنی رنگین بنائی ہے کہ بچ نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اللہ پاک خود ہی فرماتا ہے، میری دنیا کے کناروں سے نکل سکو تو نکل کے دکھاؤ۔ میں یقیناً اس کا مطلب سمجھا کہ مستقل قیام، اسی لیے شاید میں نے تہیہ کر لیا کہ نکل کے جانا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میں خود کے ہوش و حواس میں پیدائش اور اموات سب دیکھتا ہوں، انسان، جانور، پرند، درخت اور پودے سب ختم ہو جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں۔ مستقل قیام کوئی بات نہیں ہے بلکہ مزاج ہے۔ بات یہ ہونی چاہیے کہ مزاج کیا چیز ہے۔ مزاج وہ گر ہے جس میں کہ انسان خود کے لیے کوئی بھی شے، بات، کام کر کر کے دہرا کے خود کو وہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جب انسان نے یہ مزاج بنا لیا کہ مجھے جانا ہی نہیں ہے، تو فرعون، قارون، ہٹلر، ابو جہل، ابو لہب نے جنم دیا۔ یہ ہوتا ہے مزاج۔ آج کے انسان کا بھی یہی مزاج ہے کہ یہ دنیا میرے لیے بنی ہے، سو اس پر بنانے والے کا نہیں، میرا راج ہے، میرا حکم چلتا ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اور جب میں حاکم ہوں، مالک ہوں، اور میں نے چھوڑ کر جانا ہی نہیں ہے، تو مجھے پوری تیاری کرنی ہے کہ ہر شے میں ایسی کروں جو کہ مستقل ہو، بھرپور ہو۔ میں بڑا سا گھر بناؤں، اونچی اونچی دیواریں اور مضبوط دروازوں والا، بڑی گاڑی ہو، زیادہ سارے پیسے ہوں، اور سب میرے لیے ہوں، جانا جو نہیں ہے۔ نہ دین کی فکر، نہ اخلاق کی، اور نہ ہی دنیا والوں کی۔ اور جب جانا ہی نہیں ہے تو فکر آخرت کا تو ذکر ہی کیا۔ ویسے اخلاق کا بھی کیا ذکر، کون سا حساب ہونا ہے؟ انصاف تو وہی ہے نا جو میں کہوں کہ ٹھیک ہے۔ اور دین کا کیا کرنا ہے؟ سب ٹھیک ہی تو چل رہا ہے، صحت، دولت، نام، کام، سب بس میرے بل بوتے پر ہی تو ہو رہے ہیں۔ ہمیش کی زندگی اسا مرنا نہ ہی، گور پیا کوئی ہور۔ میں یہ کہتا تو نہیں ہوں، مگر کہ میرے کرتوت تو یہی بتا دیتے ہیں نا، یہی بیان کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ، ایسا ہی ہے نا؟ یہ سمجھنا ویسے مشکل ہے کہ اس دنیا میں کیسے رہا جائے، دل کیسے نہ لگایا جائے، دل لگائے بغیر کیسے رہا جائے، خالی خلی کہا نہ جائے کہ حساب ہونا ہے، آخرت ہے، اس کو حقیقت جانا اور مانا بھی جائے۔ کسی کے ماننے کا کیسے معلوم پڑتا ہے؟ کسی کا، خود کا۔ خیر لوگوں کی تو چھوڑو، خود کی بات کرو، خود میرا کیا حال ہے؟ مجھے لگتا ہے میری باری آنی ہی نہیں، میں شاید دنیا کا آخری شخص رہ جاؤں گا اور سب اوپر چلے جائیں گے، مگر میں اکیلا رہ کر کیا کروں گا؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ اس کا جواب ہے، مزے کروں گا، عیش کروں گا، خوب خرچ کروں گا، ساری رونقیں صرف میرے لیے رہ جائیں گی، نہ کوئی مقابلہ، نہ ڈر۔ دیکھو یہ مزاج ہے نا، یہ کوئی گفتگو تو نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کب کیا کرنا ہے، بات یہ ہے کہ ہم کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ سراسر بات بھی نہیں ہے، بحث بھی نہیں ہے، یہ تو سوچ ہے۔ چلے سوال بھی بدلتے ہیں، دیکھیں سوچ بدلتی ہے اور گزران میں کوئی فرق آتا ہے۔ سوال یہ بناتے ہیں کہ مجھے آخرت کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس کا تو بہت آسان جواب ہے، رب پاک کے مطابق زندگی گزارو اور بس، کوئی پہیلی نہیں ہے، اچھی سی آخرت انشاءاللہ خود ہی تیار ہو جائے گی۔ مگر جب تک اندر سے آواز نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آنی، سوچ کا انداز نہیں بدلنا۔ دنیا میں رہنا ہے تو کچھ تو دل لگانا ہوگا نا، اتنا جاننا ہے کہ کہاں تک دل لگانا ہے۔ دنیا میری ہے، اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، میرے فائدے کی جگہ ہے۔ مجھے خود کے فائدے کا معلوم ہی نہیں پڑتا، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں مکمل ہو جاتا ہے، اور میں نقصانات میں گھستا چلا جاتا ہوں بغیر حفاظتی تدابیر کیے، اور پھر کیا، پھر دھس جاتا ہوں، کھب جاتا ہوں۔ یہ میرے فائدے کی جگہ میرے لیے دلدل بن جاتی ہے، اور میں نیچے ہی جاتا ہوں، خود کی نظر میں، دنیا کی نظر میں، دنیا بنانے والے کی نظر میں، استغفر اللہ۔ ایک اور نقطہ ہے، یہ بھی سوچ ہے کہ ہر وقت اگر یہی دیکھتے رہیں کہ دنیا زیادہ تو نہیں ہو گئی، تو دم گھٹنے لگتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے گھر کی ہر شے زیادہ ہے، 2 گلاس کیوں ہیں، 3 جوڑے جوتے کیوں ہیں، میز پہ 2 کھانے کیوں ہیں، اور کھانے کے ساتھ سلاد، اللہ، کھانے کے بعد میٹھا کیوں، اور میٹھے کے بعد چائے کافی کیوں؟ میں تو کیوں کی آواز سے نکل ہی نہیں پاتا، سمجھ میں نہیں آتا کیا رکھوں اور کیا کی تلقین کروں، خود کو یا کسی اور کو۔ مجھے اعتدال کا ہی معلوم نہیں ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ بیچ کا راستہ کون سا ہے۔ میں آنکھیں بند ہونے سے پہلے سر کی بھی اور من کی بھی یہ تو معلوم کر لوں نا کہ اعتدال کیا ہے۔ ویسے ہر کا اعتدال الگ ہے، جس کو اللہ نے جیسے نوازا ہے، اسراف کے حوالے سے، بخل کے حوالے سے، شاہ خرچی کے حوالے سے،
اوپر والے کی طرف دیکھو تو خود کی ہر بات صحیح لگتی ہے، جائز اور دین کے مطابق۔ نیچے والے کی طرف تو دیکھو تو دل کرتا ہے کہ ہر شے زیادہ ہے، گناہوں کا پلندہ ہے، گھر بھی، میں خود بھی، جاؤں تو کہاں جاؤں، میرے سوالات ہی مجھے جینے نہیں دیتے۔ دل میں ابھی آ رہا ہے کہ جو کچھ دل میں آ رہا ہے، نظر کو کھٹک رہا ہے، اور جو زیادہ لگ رہا ہے وہ دے ڈالوں، مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ کسی سے کوئی فتویٰ لوں نہ لوں، کسی سے پوچھوں نہ پوچھوں۔ بڑوں سے کچھ کہوں گا تو وہ کہیں گے بچوں کے لیے رکھ دو، بچوں سے کہوں گا تو کہیں گے آپ کو جلدی بہت ہے، دوستوں سے پوچھوں گا تو وہ کہیں گے 2 منٹ رک جاؤ۔ یہ سب کام چپکے سے چھپکے کرنے کے کام ہیں، ایسے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو۔ جس نے دل کو پاک کر لیا، گھڑ لیا، کھڑا کر لیا، کھڑا کر لیا، وہ دل کا استاد ہوا، اور دل اس کا استاد۔ اس سے جو آواز آئے گی وہ ماننی پڑے گی، یعنی کہ وہ حق ہوگی۔ مگر ایسا بھی ہے کہ دھیرے سے اپنے جب فن بارے میں بھی سوچنا ہے، دماغ استعمال کرنا ہے، بہت جلد بازی نہیں، بہت ڈپریشن نہیں، یہ دھیان رہے کہ دینے والا، بانٹنے والا خود کے ساتھ کوئی کمی کوتاہی نہ کر لے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، وافر ہے، وہ دے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خیال رہے کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں، جائز ضروریات۔ مگر آپ سے مراد صرف آپ نہیں ہیں۔ آپ نے جب فیصلے کرنے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں ان پہ بھی آپ کا حق ہے، آپ پہ ان کا حق ہے، تو کوئی زیادتی نہ کہیں ہو جائے خود کے پیاروں کے ساتھ، اس کا بھی آپ کو حساب دینا ہوگا روز جزا۔ کوئی یہ بات تھوڑے ہی نہ ہے، جانا تو ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، مگر جانے سے پہلے آپ کو مشکوک نہیں رہ جانا کہ میں نے کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کیا، خود کو خراب بھی نہیں کرنا۔ ایسا بنے کھائیں بھی کھلائیں بھی، خود کے لیے بھی بھرپور زندگی گزارنی ہے، دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ ذرا موت کو دل و دماغ میں رکھیں، یہی قدم نقش قدم لیں اور یہی چھوڑ جائیں۔ ایسے جئیں کہ جینے کا سہارا بنیں، اور خود بھی جئیں، دوسروں کو بھی جینے دیں۔